الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وآله المقيدين بطيب جماله وأصحابه المنظرين بنور فيضان باطله وخلفائه الأفضلين وأوليائه الصالحين وسيدنا ابن سيدنا ومولانا حبيب الله المجتبى صلى الله عليه وبارك وسلم سيدنا وهادينا ومرشدنا مولانا الكريم الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي وسيدنا ابن سيدنا ومولانا نبي الله النور المبين صلى الله عليه وبارك وسلم سيدنا الخواجة مرشدنا الكريم العظيم الأجميري وجميع أولياء الله الكرام في هذا المقام وفي العالمين ومشايخ الكرام المنتسبين بالسلسلة العالية القادرية البركاتية الرضبية وبارك وسلم دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبك المكين في القبة الخضراء في المدينة العلياء وآله وصحبه الكرام البررة الأتقياء وبارك وسلم. میرے محترم حضرات اکابر ملت علماء اہل سنت و جملہ مسلمانان اہل سنت، السلام علیکم. ایک مدت دراز کے بعد پیلی بھیت کی سرزمین نے ایسے عظیم الشان اجلاس نے جہاں ایسے ایسے اکابر ملت رونق افروز ہیں، مجھے بھی باریابی کا موقع ملا، الحمدللہ. اس عظیم اجلاس میں شرکت کے لیے ہمارے عزیز گرامی محب سنیت قاری امانت رسول صاحب رضوی معزون بارگاہ رضوی نانپارہ تشریف لائے اور مجھے اس محفل فیض منزل میں شرکت کے لیے مدعو فرمایا. میں اس حال میں حاضر ہوں کہ طبیعت میری زبان عرف میں برابر نہیں ہے، پھر بھی میں یہاں حاضر ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرض کر کے مجھے اپنے وقت موعود پر یہاں سے چلا جانا چاہیے. الا ما شاء اللہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الکرام مبارک وسلم. ایسے عظیم الشان اجلاس میں آپ صاحبان شریک ہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. علماء اہل سنت کا آپ دیدار کر رہے ہیں، ان کے بیانات کا استماع فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں. لازم ہے علی سبیل المحبت کہ آپ جب تک یہاں حاضر رہیں اللہ کے پیارے حبیب و محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ذیجاہ میں درود و سلام کے تحائف اور نذرانے پیش کرتے رہیں. بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پڑھیے درود شریف، تو پڑھنے لگتے ہیں. پڑھو بھائیو درود شریف، تو پڑھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبیل انتصار ثواب تو ملے گا، لیکن کہنے کا انتظار نہ کیجئے کہ کوئی کہے درود شریف پڑھیے تو پڑھنے لگیں، بلکہ مقتضائے محبت یہ ہے
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم من ذكرت عنده ولم يصلي علي دخل النار على ما ورد في الحديث النبوي. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو، میں جس کے نزدیک ذکر کیا جاؤں اور وہ میرے ذکر کو سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے، اس نے جہنمیوں کا کام کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اس عظیم محفل میں جہاں اتنے زیادہ مسلمانان اہل سنت حاضر ہیں، وہاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے فرشتے یہاں تشریف فرما ہوں گے علیہ السلام. اور اس بابرکت سرزمین پیلی ریت میں جو اولیاء کرام، بزرگان دین، صالحین تشریف فرما ہیں، ان کی ارواح مبارکہ بھی تو ہمیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، ہمارے آپ کے حالات کا مشاہدہ فرما رہی ہیں. ان کی مبارک روحیں اگر یہ یقین محکم نہیں ہے تو پھر سنیت کا مزہ کیا؟ ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی فترى وتسمع الكل كالمشاهد ولم يبق لهم حجاب. پاک جانے جب بدنی علائق سے مجرد ہو کر ملائے اعلیٰ سے متصل ہو جاتی ہیں ارواح، جن کے لیے جو مقام اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے وہاں وہ روحیں رہتی ہیں، لیکن بائیں ہما ان ارواح طیبہ کے لیے زمین کے پردے نہیں رہتے ہیں. ان کا ملائے اعلیٰ سے اتصال ہوتا ہے، مقام قرب الہی سے. پاک جانے اولیاء کرام کی وہ متصل ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ روحیں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہاں کتنی ارواح ہے بزرگان دین رونق افروز ہوئی ہوں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا تو یقین ہے کہ فرشتے یہاں ہیں، اتنا تو یقین ہے کہ ایسی مبارک محفلوں میں اللہ کے صالحین بندوں کی روحیں آتی ہیں. اور کیا عجب ہے کہ ہماری محفلوں میں حضور سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جلوہ باری ہو. اعلی حضرت امام اہل سنن فخر زمین و زمن مقتدائے عارفان روزگار قدس اللہ سرہ العالی فرماتے ہیں وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. حضور نبی کریم تاجدار رسالت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو اگر کوئی پانا چاہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان حضور کے شرف کی منزل آخر کو پا سکے. جتنا بڑھتے جاؤ گے اس سے آگے مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلک پر پہنچو اس سے آگے مقام ہے میرے محبوب خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم. عرش پر کوئی رسا ہو جائے اس سے آگے منزل رفعت نبی مکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سدرا پہ پہنچو اس سے آگے مقام بالا ہے رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ قال العارف المبارک رحمت اللہ علیہ ہما پیغمبراں در جستجوین خدا دانت کے تو در کے مقامی. کسی بزرگ کا یہ شعر ہے فارسی میں، ہما پیغمبراں در جستجوین. ارے عام انسان تو انسان ہے، خاصان خدا اپنی منزل میں ہیں. انبیاء علیہ السلام حضور نبی محترم سرور عالم و اہل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت و جلالت کی آخری منزل کے متلاشی ہیں، مگر سب متحیر ہیں، نہ پہنچے اس مقام تک جہاں پہنچ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں، شرف نہ پا سکو گے. یہ دنیا کے خامکارانے زمانہ اہل توہب یہ حضور کی رفعت کو کیا سمجھیں گے؟
اپنے کو تو سمجھ نہ سکے مصطفیٰ کو کیا سمجھا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی ہے، جن کی شان عالی ہے ان کے ہم آپ غلام ہیں، یہ ہماری خوش معالی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہما پیغمبراں در جستجو ین خدا دانت کہ تو درچے مقامی۔ وہ ایک اکابرین سلف میں کسی صوفی محترم کا شعر ہے، اور اعلی حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں۔ حضور کے شرف اور عز و جاہ کو دیکھو گے تو پا ہی نہیں سکتے، جتنا آگے بڑھو گے اس سے آگے مقام ہے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ارے ان کا تو وہ مقام ہے جس مقام کو مکان بھی نہیں کہہ سکتے، اس مقام کو جہاں مصطفیٰ سرور عالم نبی کریم علیہ السلام فائز ہیں، اس کو مکان بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ لا مکان۔ یہی تو معجزہ ہے، مکانی ہو کر لا مکان میں جلوہ فرما، زمانی ہو کر وہاں جلوہ فرما۔ نہ جہاں زمان ہے نہ جہاں مکان ہے وہاں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی رفعت و جلالت اور شان و شوکت کا مکان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وہ کرم کے سب سے قریب ہیں۔ ہاں کرم دیکھو تو سب سے قریب ہیں، اور سبحان اللہ سب سے تو قریب ہیں یہ اللہ والے یہاں تشریف فرما ہے، حضور کا کرم ان سے قریب۔ اور جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے جیسے میں، تو مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بارگاہ نبی میں حاضر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی فمن لم یؤمن بها لم ینلھا۔ حضور رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت میں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں، میری شفاعت خاص ان کے لیے۔ فمن لم یؤمن بها، حضور کی جو شفاعت پر ایمان نہ لائے گا لم ینلھا، وہ پائے گا نہیں۔ یہ ظالم اعیان توہم یہ کہیں کہ حضور اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکتے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے وہ تو اے میرے صحابہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میری شفاعت خاص ان کے لیے ہے جو مومنین ہو، گناہوں سے نقی ہو، ستھرے ہوں، پاک صاف ہوں؟ کیا ان کے لیے میری خاص شفاعت ہے؟ نہیں نہیں، ارے ان کے لیے تو ہے ہی، سب کے لیے شفاعت ہے، مگر حضور فرماتے ہیں للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالقین، میری شفاعت خاص ان کے لیے ہے جو گناہوں میں اچھل چکے ہوں، برباد ہو چکے ہوں، خستہ حال ہو چکے ہوں، جن پر گناہوں کی تہ بتہ چادر چڑھ چکی ہو، جنہیں کہیں ٹھکانہ نہ ملے، دامن رسول اللہ میں ان کو پناہ ملتی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ برادران اہل سنت، ہم ان آقا مدینہ نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں جن کی امت میں شامل ہونے کے لیے یا داخل ہونے کے لیے خدا کے نبیوں نے رسولوں نے تمنا کی ہے یا لیتنی کنت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ما قال سیدنا عیسیٰ نبی اللہ الکریم علیہ السلام۔ جن کے امتی ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم خواہش ظاہر فرمائے کاش میں حضور کا امتی ہوتا، ان کا امتی ہم کو تم کو رب نے بنا دیا۔ کرم ہے کہ نہیں؟ یہ رب کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو یا رسول اللہ علیہ السلام، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اے لوگو اور اے حاضرین، جب حضور کے ہم آپ امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری آپ کی سب کی زبان پر آتا ہے ہم محبت رسول اللہ کے حامل ہیں،
کہتے نہیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو محبت کا مقتضا کیا ہے؟ ابھی پڑھیں گے، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا حبیبک المجتبی وآلہ وصحبہ الکرام النجباء الشرفاء وبارک وسلم. درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. درود شریف کی کیا نعمت ہے. یہ درود کی برکت ہے جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں. درود کی بڑی برکت ہے. خدا کی قسم درود شریف ہم سنیوں کو یہ عظیم خوشی ہے کہ ہمارے اعلی حضرت حاضر بریلوی نور اللہ تربتہ نے ہم کو یہ سبق دیا. اے مسلمانوں کہیں رہو، پہاڑ پہ رہو، کوہ میں رہو، کہیں رہو، مدینہ طیبہ سے اپنے دل کو جوڑے رہو. کہیں بھی رہو مگر دامن مصطفیٰ سے متمسک رہنا صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں بھی رہو درود پڑھتے رہو. گھر میں رہو تو پڑھو درود، کھیت میں رہو تو پڑھو درود، چمن میں رہو تو پڑھو درود، دکان میں رہو تو پڑھو درود، خانقاہ میں رہو تو پڑھو درود، مسجد میں جاؤ تو پڑھو درود. جہاں رہو درود پڑھو، سلام پڑھو. الحمدللہ ہمارے احباب اہل سنت کا یہ مشغلہ ہے. ہم جہاں رہتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہو. پڑھیں یہاں درود سرزمین پیلی بھیت کے اس مدرسہ کے حدود میں، جس مدرسہ کو محبی قاری امانت رسول صاحب نے قائم فرمایا. اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو بالوجہ الاکمل ترقی عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایک شہر میں 10 مدرسے ہو جائیں تو نور ہی تو بڑھے گا، ارے سرور ہی تو بڑھے گا. 10 مدرسے ہو جائیں، 20 مدرسے ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں سے بھی درود پڑھو، سلام پڑھو، مگر حضور کے دربار غالی میں پہنچ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. سنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام. کیسی پیاری حدیث جانتے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما من مسلم، کوئی سلام پڑھنے والا، علی سبیل المفہوم من هذه الکلمات الواردۃ فی الاحادیث الصحیحہ. ما من مسلم عام ہے، کوئی سلام پڑھنے والا. انسان پڑھیں سلام، مسلمان انسان پڑھیں سلام، مسلمان جن پڑھیں سلام، فرشتے پڑھیں سلام، حوریں پڑھیں سلام، غلما پڑھیں سلام، شرقی پڑھیں سلام، غربی پڑھیں سلام، مندری پڑھیں سلام، مظہری پڑھیں سلام، شیری پڑھیں سلام، حشمتی پڑھیں سلام، رضوی پڑھیں سلام، اشرفی پڑھیں سلام، نوری پڑھیں سلام، برکاتی پڑھیں سلام. ہمیں کوئی بھی سلام پڑھے. ما من مسلم یسلم علی. ارے بھائی نعرے استغفر اللہ. ارے یہی نہیں، ما من مسلم، شجر پڑھے سلام، حجر پڑھے سلام، جانور پڑھے سلام، چڑیاں پڑھے سلام، اونٹ پڑھے سلام، گو پڑھے سلام، بکری پڑھے سلام، کوئی سلام پڑھے. ما من مسلم یسلم علی، حضور کی بارگاہ میں جس نے بھی سلام پڑھا الا رد اللہ علی روحی. ہمارے اکابر یہاں بیٹھے ہیں، میں تو مدرس نہیں، کچھ چند اوراق پڑھے تھے سن 1940 میں، تو میں اس حدیث کے ان جملوں کا ترجمہ میں جو کرتا ہوں اپنی سمجھ سے ہمارے اکابر رہنمائی فرما دیں گے. ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی. تو رد اللہ علی روحی کا میں ترجمہ یوں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری روحانیت کو سلام پڑھنے والے کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے. بڑی پیاری روحی. اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کوئی سلام پڑھنے والا جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روحانیت کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے. یہ دوسرے فرقے والے بولنے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
اپنی طرف مشغولیت سے مجھے ان کی طرف متوجہ فرما دیتا ہوں. رسول اللہ مشغول ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں. بے شک بے شک. حضرت فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والوں کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. فارد علیہ السلام، تو میں جواب سلام اپنے لب کرم سے عطا فرماتا ہوں. بھائی دیکھو بھائیو، میں یہاں آیا، ابھی میں نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کیا کہا؟ ارے بھیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہ ہے نا قرآن پاک میں. ہم کہیں السلام علیکم تو آپ کیا کہو؟ یا اللہ یہ حضرات بتا کہیے وعلیکم السلام. ہاں، اور اگر بڑھا دیں آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو انشاءاللہ اور زیادہ مصاب ہوں گے آپ، اور زیادہ ثواب پائیں گے آپ. ہاں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی ہو آپ کی، اپنے الفاظ میں مفہوم ہے سلام، سلامتی ہو آپ کی. تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تمہاری بھی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں. جواب دیتے ہیں ہم سبحان اللہ. افشاء سلام یہ محبوب عمل ہے اسلام کا. اطعام طعام یہ محبوب عمل ہے اسلام کا. رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جب لوگ سو رہے ہوں خدا کی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اعمال ہیں. سبحان اللہ. خدا جس کو توفیق عطا فرمائے. آج ہم کبھی ایسا بھی دیکھا نکلنے والے نکلے، ہم نے کہا السلام علیکم، سر جھکائے بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں. سلام کا جواب کون دے؟ کانپور، بمبئی، ادھر ادھر جہاں دیکھیے مسلم محلوں کا معاشرہ، کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں، سب نہیں مگر کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں، ہم کہیں السلام علیکم تو ایسے منہ پھرا لیتے ہیں. تو میں سمجھا یار سلام میں پڑھ رہا ہوں، ان کو سلام بھیج رہا ہوں، یہ منہ پھرا لیتے ہیں، ضرور انہیں کوئی ہماری طرف سے میل ہے، ضرور کوئی کجی ہے. دا ادھر دیکھیے آپ، میں ان کو سلام کر رہا ہوں، یہ منہ پھرا رہے ہیں، ضرور کوئی ان کے اندر کجی ہے، کوئی ٹیڑھپن ہے. یہ تو ہماری آپ کی مثالیں ہیں. تقریب ذہن کے لیے میں اتنی بات کہہ گیا، ورنہ سنیے ایک مسلمان اپنے مقام سے پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر رحمت کاملہ رب کی بارگاہ سے نازل ہو، آپ پر سلامتی نازل ہو، اللہ کے دربار سے یا رسول اللہ آپ پر سلامتی نازل ہو. اور حضور اگر ایک بار ارشاد فرما دیں اے میرے امتی تجھ پر سلام، تیری سلامتی، تو دین کی سلامتی، دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی مل جائے گی. ہم آپ حضور کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی پیشکش کرتے رہیں، یہ تمنا نہ رکھیں کہ ہمارے ہر سلام کا جواب سرکار اپنے لب مبارک سے دیں، ضروری ہے نہیں، ہمارے سلام دربار میں قبول ہو جائے. ایک بزرگ اللہ کی بڑی کا شعر یاد آیا جو شیخ محقق عالم علماء الہند نے اشیخۃ اللمات میں ایک جگہ لکھا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام بہر سلام مکن رنجا در جواب عالم، بہر سلام مکن رنجا در جواب عالم، کہ سب سلام مرا جد جواب اس کو بس. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سینکڑوں سلاموں کے جواب میں آپ اپنے لب مبارک کو متحرک نہ فرمائیں. ہمارے سینکڑوں سلام حاضر بارگاہ ہوں، اگر ایک بار آپ فرما دیں گے بھائی یہی بس ہے، یہی کافی ہے، ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ اے میرے امتی، اے میرے غلام بارگاہ تیری سلامتی، تو دونوں عالم میں وہ مسلمان سلامت ہوئے. خلاصہ کلام سن لو، جسے سلامت رہنا ہے وہ پڑھتا رہے یا نبی سلام علیہ، جسے سلامت رہنا ہے وہ پڑھتا رہے یا رسول اللہ السلام علیک انما الفوز والفلاح لدیک. جس مسلمان کو دونوں عالم میں سرخرو باعزت رہنا ہے وہ پڑھتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ پڑھتا رہے سلام. اور جس کو نہ دنیا میں سلامت رہنا ہے نہ آخرت میں سلامت رہنا ہے وہ لکھتا رہے ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، دلالت ہے. اے مسلمانوں، آپ یہاں آئے ہو، مختصر کلمات میں یہ آخری نصیحت کے جملے سنتے جاؤ. یہ زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، بہت پرآشوب دور ہے. کتنے ایسے آتے ہیں شکر بیانی سے، شیریں زبانی سے، آؤ آؤ السلام علیکم، خیریت، مزاج پرسی کرتے ہیں.
مگر سمجھ لینا حضرت فرما گئے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم نے نہ آنا مت کیسی مت والی ہے۔ کیسے بھولے بھالے آتے ہیں، کیسے بھولے بھالے آتے ہیں، نماز کلمہ نماز کلمہ، یا اللہ اور کچھ جانتے ہی نہیں، مگر نماز کلمہ کا کہنا یہ ایک پردہ ہے، اور پسے پردہ ہے وہابی بنانا، دیوبندی بنانا، جماعتی بنانا۔ دادائے مسلمانوں کھلم کھلا واضح الفاظ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، سنیت پر قائم رہنا اس وقت ہر فرد سے اہم فرض ہے کہ تم سنی بنے رہنا۔ ہمیں یہ نہیں آتا ہے، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، بمبئی اور کانپور وغیرہ میں کچھ آتے ہیں بیان کرنے والے، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں یا اللہ وہ کون ہے، بنگال کے ہیں کہ بہار کے ہیں کہ یو پی کے ہیں کہ کشمیر کے ہیں، وہابی ایسا کہتے ہیں، دیوبندی ایسا کہتے ہیں، اہل نجد ایسا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پڑھنا شرک ہے، سلام پڑھنے والا مشرک ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں۔ اعلیٰ حضرت والے ہو، شاہ جی میاں والے ہو، حضرت محدث صورتی والے ہو، شیر بیش اہل سنت والے ہو، سنو تو نماز پڑھتے رہنا، روزہ رکھتے رہنا، نماز کے وقت نماز اور نیاز کے وقت نیاز، نماز کا وقت آ جائے اے اجمیر کے جانے والوں تو شاہ جہانی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، اور نیاز کا وقت آ جائے تو بارگاہ خواجہ میں 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر نیاز کی پیش کرنا۔ سرکار غریب نواز کے آستانے پر مساجد کا ظہور اور مساجد کا وجود اس امر پر شاہد عدل ہے کہ لوگوں اجمیر کا آستانہ سجدہ تعظیم کرنے کے لیے نہیں ہے، سجدہ عبادت کے لیے شاہ جہانی مسجد ہے، سندری عالمگیری مسجد ہے، نماز یہاں پڑھتے رہو، نماز یہاں ادا کرتے رہو، اور جب فاتحہ خوانی کا وقت آ جائے، ہاں سبحان اللہ، جب تعظیم بارگاہ اولیاء کا جذبہ آپ کے سینے میں موجزن ہو تو شاہ جہانی مسجد کی سیڑھی کے بعد کھڑے ہو کر دور سے سرکار غریب نواز کو سلام کرتے رہنا۔ اب یہ تو سنیوں کی غفلت ہے کہ گھسے جا رہے ہیں، چادر تانے ہوئے ہیں اور نیچے جیب کر رہی یا خواجہ یا خواجہ۔ یہ ظالم چوٹے کیسے ہیں کہ ایک طرف غریب نواز کے دربار عالی میں چادر کی پیشکش ہو رہی ہے اور نیچے جیب کاٹ رہے ہیں، ایک طرف چادر چڑھائی جا رہی ہے، معاذ اللہ مشاہدات ہیں انسانوں کے، گھڑی اتار کے مزار پر رکھی جا رہی ہے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگوں سے تعلیم ملی ہے، بزرگوں کے آستانے پر جاؤ تو دور کھڑے ہو کر اور ادب کے ساتھ سلام پڑھنا، فاتحہ خوانی کرنا۔ اور یہ اجمیر میں دیکھو مجاوروں کو قبر پر چڑھے بیٹھے ہیں، کٹہرے پر لگے بیٹھے ہیں۔ کیا حضور غریب نواز اجمیری رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہوتا، ہماری مجال تھی کہ ہم خواجہ اجمیر کے اتنے قریب ہوتے؟ ارے وہاں جہاں خادموں کے خادم جہاں ہوں، ان کی نعال مبارکہ جہاں ہوں، ہم تو وہاں پہنچنے کے بھی قابل نہیں۔ کیا مجاوروں کو آپ نے نماز پڑھتے دیکھا؟ بتاؤ، چادر چڑھاؤ، 5,000 کی چادر، 10,000 کی چادر عدل بدل رہی ہے، وہی بک رہی ہے، وہی آ رہی ہے جا رہی ہے، مگر یہ نہ سمجھے لوگ یہاں شیعہ کون ہیں، کون یہاں شیعہ ہیں، کہاں کھاتے ہو، کون گوشت بیچنے والے ہیں، بیٹھ گئے گاڑی پر کہاں جا رہے ہیں اجمیر، تو اب اترتے نہیں، سکڑے بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا بھائی اترو نماز پڑھو، نہیں بیٹھے ہیں سکڑے، اجمیر جا رہے ہیں۔ کیا ایسا اجمیر کا جانا کیا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں فعل محمود ہے؟ نہیں، ہمیں اجمیر جاؤ نماز پڑھتے جاؤ، کڑیر جاؤ نماز پڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، اعلیٰ حضرت کے مادہ پر آؤ، تو یہ نہ ہو نان گوشت کھایا پڑھ کے سو رہے، کیسا واز کیسا جلسہ، نہیں، بزرگوں کے آستانے پر جاؤ، فرائض کو ادا کرو، واجبات کو ادا کرو، سنتوں کو ادا کرو، پھر یہ مستحب فعل بھی ادا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے مسلمانوں، سنیت پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا۔ وہ زمانہ صحابہ کرام کا یاد کرو جب ان پر مصائب اور شدائد کے پہاڑ گرائے جاتے تھے، پتھروں سے دبایا جاتا تھا۔ حضرت ابو فقیہ اسلمی صحابی رضی اللہ عنہ کے پیروں میں زنجیریں باندھ کر مکہ معظمہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔
حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا جاتا تھا، وہ وقت یاد کرو، پھر وہی وقت آ گیا ہے۔ جب نہ سمجھے تو اب تو سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ بچو۔ بے شک کوئی شیری ہیں، کوئی چشتی ہیں، کوئی قادری ہیں، کوئی غزنوی ہیں۔ سلسلے اہل خیر سے متمسک ہو جانا اور عقیدتاً سنی المذہب رہنا اور اہل توحد سے بچنا، یہ بے شک یہ کار حسن ہے، یہ فعل محمود ہے، مگر اپنی اپنی ٹکڑی الگ الگ، اپنی اپنی جماعت الگ الگ۔ ہم کو ان سے غرض نہیں، تعلیم یہ دی جاتی ہے، میں نے کانوں سے سنا ہے سینکڑوں جگہ، اسی لیے کتنے پیروں سے نیل بڑھائی۔ یک درگیر محکم گیر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اعلیٰ حضرت کے مطلب کو تم سمجھ بھی سکتے ہو؟ یک درگیر محکم گیر کا مطلب یہ ہے بس ایک کو پکڑ لو اور کسی ولی کا ادب نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اپنے حق میں علی سبیل الافاضہ اور حصول مرادات خیر کے لیے اپنے پیر کو اپنے حق میں اپنا مرشد اول جاننا، اور اگر کسی اور بارگاہ سے تم کو فیض ملے تو یہ سمجھنا میرے مرشد کی دعا ہے، مجھے یہاں سے بھی مل رہا ہے، وہاں سے بھی مل رہا ہے، یہاں سے بھی مل رہا ہے۔ یہی ہے بات یہ، اور یہاں ٹکڑی ٹکڑی بانٹا جاتا ہے۔ رجب علی کو بلاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کو بلاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، مولانا سید عارف کو بلاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ رضوی لوگ ہیں، یہ برکاتی لوگ ہیں۔ کیا رضوی برکاتی لیے بیٹھو، یہ تو ہماری پاکیزہ نسبتیں ہیں، مگر ہماری نسبتوں کو دیکھ کر تم ہم سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے قرآن مجید میں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اور جانتے حبل اللہ کون ہے؟ ایک تفسیر یہ بھی ہے حبل اللہ و سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبل الہی، حبل الہی، اللہ کی سب سے بڑی رسی میرے مصطفیٰ کا دامن۔ یہ تو مختلف رنگ ہیں میاں، پانی وہی ہے دربار مدینہ کا، یہ ہری بوتل ہے، یہ پیلی بوتل ہے، یہ نیلی بوتل ہے، یہ گلابی بوتل ہے، یہ سفید بوتل ہے، پانی وہی ہے، رنگ ظرف کے رنگ بدلے ہوئے ہیں، ظرفوں کے بدلنے سے مصروف نہیں بدلتا، رنگوں کے بدلنے سے یہ صابری رنگ ہے، یہ چشتی رنگ ہے، یہ اشرفی رنگ ہے، یہ برکاتی رنگ ہے، یہ نوری رنگ ہے، یہ عزیزی رنگ ہے، یہ رنگ ہے، مگر رنگوں کے بدلنے سے ظرف میں جو ہے وہ ایمان وہ نہیں بدلتا ہے۔ ایمان والے سبھی ہیں جو عقیدتاً سنی المذہب ہوں اور سنیت پر قائم ہوں، یہ تو رنگ ہے۔ صرف میرا شعر ہے طالب علمی زمانے کا ایک شعر یاد پایا، صبغت اللہ ہے ومن، صبغت اللہ ہے ومن احسن کا ایسا ہو نکھار، صبغت اللہ ہے ومن احسن کا ایسا ہو نکھار، رنگ عرفاں جوہر ہستی کا آب زر بنے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اسلام پر ثابت قدم بنا دے۔ نماز کی پابندی کرو۔ میں نے ایک جگہ کانپور میں کہا سکھ اپنے مذہب کے دھرم کے پابند، لندن جائیں تو بال کہیں کے نہ کٹائیں، پگڑی کہیں نہ چھوٹے۔ یہودی ان کو دیکھو اپنا امتیازی نشان الگ رکھتے ہیں، پادریوں کو دیکھو ان کا نشان الگ ہے، مگر ہم مسلمان مینا میں جا کے داڑھی منڈائیں، جہاں سر کے بالوں کو جدا کیا جاتا ہے، احرام سے آدمی علیحدہ ہو جاتا ہے، وہاں داڑھی بنائی جاتی ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھا، خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر داڑھی بنائی جائے، یہاں سے منڈی ہوئی داڑھی گئے اور حج کر کے آئے 75,000 روپیہ صرف کر کے، یہاں بھی داڑھی منڈ رہی ہے، بولو کیا حج کی برکت تم کو ملی؟ ارے ہماری آنکھیں خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہو جائیں، ہمارا ہاتھ سبحان اللہ غلاف کعبہ سے مل جائے، متصل ہو جائے، سبحان اللہ، اور انہی ہاتھوں سے ہم گناہ کریں، دربار مدینہ میں ہم حاضر ہوں اور ہندوستان میں آ کر سب سے پہلے جھوٹ بولیں ساحل سمندر پر، حاجی صاحب کو لائے ہو؟ ارے کچھ نہیں لائے، سونا رکھا ہے، گھڑی 10 رکھی ہیں، لائے کچھ؟ کہا کچھ نہیں لائے، ہم تو حج کرنے گئے تھے، پہلا جھوٹ بولے۔ بتاؤ بدھر سے حج کر کے آئے، دربار مدینہ میں حاضری دے کے آئے، ادھر جھوٹ بولے۔ سچائی کو اپنا شعار بناؤ، توپ کے دانے پر بھی سچ بولو، دشمن کے سامنے بھی سچ بولو، اپنوں کے سامنے بھی سچ بولو، سچائی کو شعار زندگی بنا لو، نماز کے پابند ہو جاؤ،
مصائب پر صبر کرو، تحمل کرو. کیوں؟ خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے ولی کا دور تھا. اس وقت میں ایسا بوڑھا نہ تھا، ایسا کمزور نہ تھا. مولانا عارف صاحب نے دیکھا، کہا آپ کے تو سب گال بیٹھ گئے. آتے ہی کہہ دیا اور دل میرا بیٹھا، کیا بتائیں. حضرت مولانا محترم ایک زمانہ تھا جین پور میں جب تھے میں وہاں جاتا تھا تو ماشاءاللہ کیسی جوانی، کڑیل جوانی کا عالم تھا. سبحان اللہ. اب مولانا صاحب بھی دیکھیے کتنے بوڑھے ہو گئے اور میں تو بالکل کمزور ہو گیا. تو ایسے میری آواز بھی بوڑھی ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں لمحات نذیر کا فی نظرین پڑھو تو آواز بالکل خستہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ وآلہ وصحبہ الکرام وبارک وسلم. لمحات نذیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. لمحات نذیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. اور جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفان ہوش ربا. اے آقا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. میری نیا پار لگا جانا. مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، میری نیا پار لگا جانا. انا فی آتش و سخاکاتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. انا فی آتش و سخاکاتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. برسن ہارے رمجھم رمجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. جگراج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. یا رسول اللہ علیہ السلام الروح فدا کا فزد حرقا. یک شعلہ دیگر برزن عشقا. مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. القلب شجوں والہم شجوں دلزار چنا جازیر چنوں. پت اپنی بھی پت میں کاسے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا. شعر تو بہت ہے. بس خام نوائے رضا. جب مدینہ طیبہ میں حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس فیض میں جب میں نے یہ نعت پڑھی تو حضرت ممدوح گرامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ مدنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے پڑھو. بس خام نوائے رضا، ایسے نہیں. بس خام نور فضائے رضا، بس خام نور فضائے رضا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. سبحان اللہ. یہ اس موقع پر جب حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر محفل میلاد شریف تھی اور پھر
عرب کے حضرات نے کچھ نعتیں عربی میں پڑھی تو کسی عالم نے جو خدا جانے کہاں کے تھے مجھ سے یہ فرمایا، غالباً حنفی مذہب کے تھے، انہوں نے یہ فرمایا یا بلبل الہند تغن بالوادی فی مدح النبی الہادی، یہ وہاں فرمایا۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیا پڑھوں، یاد نہیں پڑا، ورنہ علامہ نبہانی کے قصائد مجھے کچھ یاد ہیں یا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ میں اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھوں۔ تو جب لمحات نظیر و کافی نظرین پڑھا تو اہل عرب بڑے خوش کیونکہ وہ معلوم ہو گیا تھا ان کو یہ حضرت شیخ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں۔ بہرحال ان بزرگوں کی اور ہمارے یہ محبان بندہ حضرت علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب اور یہ ہمارے خصوصی کرم فرما اس زمانے کے حضرت ساجد میاں کے زمانے کے بڑے ہم پر مہربان مولانا محمد اعظم صاحب اور ہم سب میں بزرگ یہ ہمارے محترم حضرت علامہ جہانگیر خان صاحب اور پھر ہمارے یہ محبی عزیزی مولانا سید عارف صاحب، ان سب نے فرمایا کہ کچھ پڑھو، تو میں نے بوڑھی آواز سے چند اشعار پڑھ دیے بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے اس مدرسے کی طرف جو قاری صاحب نے قائم فرمایا ہے توجہ فرماتے رہیں اور تمام مدارس کی جہاں جہاں ہوں مسلمان ہر مدرسے کی امداد کریں تاکہ مصاب و معجور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، جلسے میں جان آ گئی۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، نورانی اور عرفانی تقریر سماعت فرما رہے تھے اور ایمان تازہ ہو گیا، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میرے دوستو، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سبھی تقریر کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ کر آپ گھبرا جائیں اور بھاگنا شروع کر دیں۔ بہت سے حضرات بلکہ ان میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو حضرت محترم الحاج قاری امانت رسول صاحب کے لگائے ہوئے اس حدیقہ علم و ایمان پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے، اور میں یہ سمجھتا